اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ہم بدلہ دیں ان کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اولئک لهم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہوگا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 4۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو چیز زمین سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے یا آسمان میں چڑھنے والی ہے، پر میں ان سب کو جاننے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم ضرور آئے گی۔ قل بلا وربی لتبعثن، آپ فرما دیجئے تیرے رب کی قسم اللہ تمہیں ضرور اٹھائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اٹھائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہارے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا کیے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پتھر ہو جائے، فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، پتھر ہو جاؤ، درخت ہو جاؤ، اس سے کوئی بڑی مخلوق بن سکتے ہیں وہ ہو جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں لے کر آئیں گے۔ بالآخر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت آنی ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ عقیدہ اتنے زور سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ کیوں زندہ فرمائے گا؟ جب مر گئے، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی، مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، آگے آ رہا ہے، پھر اللہ دوبارہ کیوں اٹھائیں گے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ہم ایمان اور اعمال والوں کو بدلہ تو دیں، کیونکہ دنیا ظرف چھوٹا ہے، اس میں بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کسی ایک کو قتل کرے تو اس کو سزا موت، اور اگر 100 کو کرے تو کتنی دفعہ سزا موت؟ ایک ہی دفعہ، تو 99 تو رہ گئے، پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح کوئی آدمی نیکی کرتا ہے جو اللہ اس پر دینا چاہتے ہیں، جیسے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بے حساب دیں گے۔ اب دنیا میں بے حساب تو ہو نہیں سکتا، تو یہ بے حساب دینے کے لیے، اپنی شان کے مطابق دینے کے لیے، ایسی نعمتیں عطا کرنے کے لیے جو بندے کے اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے کہ تاکہ وہاں اللہ رب العزت سب کو ان کا مکمل بدلہ عطا فرما دے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا، ایمان اور اعمال قبول نہیں کیے، اب ان کے لیے عذاب ایسا ہوگا کہ وہ عذاب بھی صرف جہنم میں ہو سکتا ہے۔ اس عذاب کو بھی دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، لیکن اللہ نے جہنم کو ایسا رکھا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں موت بھی نہیں ہوگی اور زندہ رہنے کے لیے کوئی خواہش بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا دوبارہ اس لیے اٹھانا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ، بخشش، ورزق کریم، اور عمدہ رزق اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کو عاجز کرنے کی، اولئک لهم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، رسوا کن اور دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ نے قیامت اس لیے رکھی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ فیصلہ فرمائے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت میں اور بدکار جہنم میں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔ یہ اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ انجام کار کسی ایک نے ہمیشہ جنت میں جانا ہے اور کسی ایک نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہاں اللہ سمجھا رہے ہیں اگر یہاں بات سمجھ آ جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ حق ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اور تاکہ وہ لوگ بھی جان لیں اور وہ دیکھیں جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ اس ذات کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو غالب بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، اب دوبارہ وہی بات جو انہوں نے انکار کیا نا قیامت کا کہ دوبارہ اٹھنا نہیں ہوگا، اب اس انداز سے
وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسے آدمی کی طرف، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا۔ کیا ہم تمہیں ایسا بندہ بتائیں، ایسا بندہ دکھائیں جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم مرنے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ کیا تمہیں ایسے بندے کے بارے میں بتائے؟ یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ ہم تمہیں دکھائے ایسا بندہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ جملہ کہتے وقت کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے یا ان پر کوئی جنون ہے؟ وہ اپنے شش و پنج میں ہے کہ 40 سال انہوں نے گزارے ہمارے اندر، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے بار بار تجربہ کیا سچا جانا، ہر بات میں سچے ہیں، وعدے میں سچے ہیں، معاملات میں سچے ہیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ اٹھائے گا؟ افطرا علی اللہ کذبا، کیا یہ اللہ پر افطرا باندھ رہے جھوٹ کا؟ لیکن اب شک ہے، اس لیے کیا کہا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ام بہ جنہ، یا ان پر کوئی جنون ہے، تو یہ پھر جان بوجھ کے نہیں کر رہے، غلطی سے ایسا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اصل بات یہ نہیں کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شک پڑ رہا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں وہ حق و سچ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ کیسے بولیں گے؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان بھی اور زمین بھی؟ ہم جہاں پہ ہیں تو ہمارے پیچھے بھی زمین ہے، آگے بھی زمین ہے، پیچھے بھی آسمان ہے، آگے بھی آسمان ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زمین و آسمان سے باہر نکل جائے، کہ اوپر آسمان نہ ہو نیچے زمین نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ چلیں گے بیٹھیں گے تو آگے پیچھے آسمان اور زمین دونوں ہوگا۔ فرمایا کیا یہ جو انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آگے پیچھے ہے، ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ہم ان کو زمین میں دنسا دیں یا آسمان سے کوئی ان پر ٹکڑا گرا دیں؟ کیا یہ اس بات سے اطمینان میں ہو گئے کہ ہم یہ جا رہے ہوں اور ان کو زمین کے اندر دنسا دیں؟ اور ایسا ہوا یا نہیں؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، قارون اور اس کا پورا گھر اللہ نے زمین میں دنسا دیا، سب کا سب زمین میں۔ اب اس کے گھر، اس کے خزانوں اور اسے سب کو اللہ نے زمین میں دنسا دیا، صرف قارون نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ لوگ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اس کے خلاف بد دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا مال چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا سب لے جو ساتھ، جو کچھ اس نے کمایا تھا، جس پر اس کو ناز تھا، جس کے لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہے، وہ اللہ نے سب کا سب زمین میں دنسا دیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا کہ کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا۔ انجام جب سامنے آتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ سے مانگنا کیا چاہیے؟ اے اللہ دنیا میں ایمان نصیب فرما اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ باقی جو کچھ ہے دنیا میں یہ سب کا سب عارضی ہے، یہ گھر ہے، یہ محل ہے، یہ جھوپڑا ہے، کچھ بھی یہ عارضی ہے، اس کو چھوڑنا ایک دن۔ مرنے کے بعد مالدار اور غریب دونوں ایک ہی زمین کے ٹکڑے میں، اور دونوں کے لیے برابر۔ بڑا زمیندار، بڑا مالدار، اس کے لیے بڑی قبر نہیں بنتی، قبر اتنی ہی بنے گی۔ چھوٹا آدمی، غریب آدمی، اس کے لیے بھی قبر اتنی ہے۔ ہاں، قبر بند ہونے کے بعد کا جو نظام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جنت کا دروازہ کھلتا ہے یا جہنم کا، یہ اب اس کے اعمال پر ہے۔ اللہ تا حد نکاح وسیع فرما دیتے ہیں، یہ زمین کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ اس کے اعمال پر۔ لیکن سامنے یہی ہے کہ قبر میں اترنا ہے سب نے، اور قبر سب کی برابر ہے، کوئی مالدار ہو تب بھی، کوئی غریب ہو تب بھی۔ تو فرمایا کیا یہ اس بات سے اطمینان میں ہے کہ ہم ان کو زمین میں دنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائیں؟ اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ قوم عاد کو اللہ نے کس انداز سے ایک ہوا کو تیز کر کے ہلاک کر دیا۔ قوم مدین پہ اللہ نے اوپر سے آگ برسا دی۔
قوم لوط کو اللہ اٹھا کر آسمان کو قریب کروا کے وہاں سے الٹا پٹکوا دیتے. یہ سارے عذاب قوموں پر آ چکے. تو کیا اس بات سے اطمینان میں فرمایا کیا ہم ان پر زمین میں کو درسا دیں یا اور نسقط علیہم کسفا من السماء یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرائے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، پر میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس میں اس کے اندر نشانیاں ہیں. تو آج کی ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے، پہلے تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات، تعریف کے لائق صرف. اب تعریف کرنی کن الفاظ سے چاہیے؟ تو جو تسبیح فرشتوں کی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تمام اثباتی تعریفات وہ اللہ کی ذات کے اندر آ گئی. ہر وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات میں نہیں. تو یہ تعریف کرنا کہ ساری کی ساری تعریفوں کا حقیقی لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اور دوسرا یہ عقیدہ سمجھایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے یہ حق اور سچ ہے. اور تیسری بات جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھنا ہوگا یا یہ کیوں کہتے ہیں اٹھایا جائے گا، فرمایا قل بلا وربی لتأتینکم، فرما دیجیے تیرے رب کی قسم اللہ ضرور قیامت لائیں گے اور اللہ تمہیں ضرور اٹھائیں گے اور تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا اور تم نے ہی جواب دینا ہوگا. تو اس دن کی تیاری کرو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.